النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ. عزیزان محترم، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ساری کی ساری کائنات ہی رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بعض دوسری چیزوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے ان کی بعض خصوصیات کی وجہ سے. مثال یوں سمجھیں کہ موسم چار ہیں، چاروں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن خزاں بہار کے موسم کو سارے موسموں پر فوقیت حاصل ہے. 12 مہینے ہیں، یہ سارے رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے، رب تعالیٰ نے بنائے ہیں. رمضان کے مہینوں کو باقی 11 مہینوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو باقی 11 بیٹوں پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے. اب انبیاء کو غیر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. پھر انبیاء میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کے عقد میں حضور کے نکاح میں آنے والی جو عورتیں ہیں 11 کل کائنات کی عورتوں پر ان عورتوں کو فضیلت حاصل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. پھر ان 11 میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو باقی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے اولیت میں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لائی. اور گزشتہ کل یعنی 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال تھا. تو آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھا اور آپ کا لقب طیبہ ہے اور آپ کی کنیت ام ہند ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو تھے یہ عرب کے بہت بڑے تاجر تھے. عرب کے بہت بڑے تاجر تھے. اس میں آتا ہے کہ آپ کے گھر ہر وقت مال و دولت کی ریل پہل رہتی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل سے 15 سال قبل سن 555 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لائیں. آپ امانت، دیانت، صداقت اور غریب پروری جیسی خصوصیات کی حامل تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت شاید وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، شاید ابو ہند شاید ان کا نام تھا. ان کے ساتھ نکاح ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عتیق بن عائد مخزومی کے ساتھ ہوا اور ان سے آپ کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہند تھا. کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ
وفات کے بعد آپ نے اپنے والد کی تجارت کو سنبھال لیا اور آپ جو تھا اپنا مال و دولت ایک مقررہ اجرت پر دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ کو ایک شریف النفس دیانتدار امانتدار شخص کی تلاش تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کی سرزمین پر حضور علیہ السلام کی دیانت اور امانت کا ڈنکا بجتا تھا، ہر طرف آپ کا چرچا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام لے جائیں تو میں آپ کو دگنی اجرت دوں گی۔ آپ نے شرط کو قبول فرما لیا۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام میں تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام حضرت میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ مختصراً جب آپ واپس تشریف لائے، آپ کی دیانت اور امانت کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور کچھ وہ واقعات جو خلاف عادت رونما ہوئے تھے وہ جب حضرت میسرہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان فرمائے کہ ہم جا رہے ہیں، جب دھوپ آتی تھی تو فرشتے آتے ہیں اور اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روایت کے مطابق کہ خود اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی غلام نفیسہ بنت امیہ کو پیغام بھیجا کہ حضور علیہ السلام کو پیغام پہنچائیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال مختصراً حضور علیہ السلام نے یہ دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ کا نکاح طے ہوا، نکاح کی تاریخ طے ہوگی۔ ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھا جو اس وقت کے رواج کے مطابق تھا، چونکہ نکاح کے باقاعدہ جو احکام تھے وہ نہیں آئے تھے، اس رواج کے مطابق جو تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال کا عرصہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہی۔ شاید آپ کی 11 ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جو آپ کے نکاح میں رہی وہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ 25 سال کا عرصہ، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی وفادار وفاشیار اور خدمت گزار تھی کہ جب حضور علیہ السلام غار حرا کے اندر غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کھانا پکا کر یہ غار حرا مکہ کی آبادی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی، تو آپ وہاں پر کھانا پہنچاتے۔ اور ان 25 سالوں میں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو۔ یعنی اتنی خدمت اور وفا کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، کوئی ایک ایسا کام بھی نہیں کیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو۔ بالآخر آپ 10 رمضان المبارک کو اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ یہ نبوت کے 10ویں سال ہے، یعنی نبوت سے 10 سال بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا۔ ایک تو آپ کی وفادار بیوی کا انتقال ہوا اور دوسرا آپ کے جو چچا سرپرست تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس قدر کثرت سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے کہ انہوں نے 25 سال کا عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے گھر جب بھی کوئی چیز آتی حضور علیہ السلام ان کو تقسیم فرماتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر سب سے پہلے بھیجا کرتے تھے۔ اتنے آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت تھی۔
اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی تھی اور یہ مومنوں کی سب سے پہلی ماں ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے جو ازواج مطہرات ہے وہ مومنوں کی ماں ہے۔ اب قرآن نے یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کیا کہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، قرآن نے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو گویا کہ 11 کی 11 حضور علیہ السلام کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب قرآن نے یہاں پر مومن کی قید لگائی ہے کہ مومنوں کی مائیں، یہ نہیں فرمایا کہ کل کائنات کی مائیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب عقیدے کی بات ہے، اب جو بات قرآن کے اندر آ جائے یا حضور علیہ السلام کے فرمان کے اندر آ جائے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب جو شک کرتا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کے ایمان کے اندر شک ہے، نہ رب کے قرآن کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ حضور کے فرمان کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی 1400 سال بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ میں حضور کی فلاں بیوی کو نہیں مانتا، اب اس کا یہ دماغی فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے ایک مور لگا دی ہے کہ جو حضور کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر پکا یقین ہو گیا کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ جو انکار کرتا ہے سمجھو کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ہے، اور الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس دنیا میں کسی کو مانتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے، پھر آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ الحمدللہ ہم تو سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے، چاہے وہ صحابی ہے کوئی یا صحابیہ عورت ہے یا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ہے، ہم ان کی غلطی نکالنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھ لیں کہ میری اتنی جرأت اور اتنا میرا مقام ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیوی پہ کوئی بہتان لگاؤں یا اس کی غلطی نکالوں، یا کیا میرا مقام کسی صحابی کے برابر ہے یا حضور کی کسی صحابیہ کے برابر میرا مقام ہے؟ جب ہم ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم ان پہ کوئی اعتراض کریں۔ جیسے ہمیں حکم ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ سے داروں کی مانند ہے۔ بس ہمارا عقیدہ ہے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کے اندر کوئی اعتراض نہیں نکالتے۔ اب جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے تو وہ ماننا ہے جو قرآن کے اندر آیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر آیا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ کی ازواج مطہرات کی، اہل بیت کی، اولیاء کرام کی، سب کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔